فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کعبے کے اندر اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اجمالی ذکر کر دیا، کسی نشانی کا نام نہیں لیا۔ کعبہ بھی ہے، خود اس کا تو ذکر آ گیا۔ حجر اسود بھی ہے جو آدم علیہ السلام جنت سے ان کے ساتھ آیا، جس کو آج تک دنیا چومتی ہے۔ خود حضرت ہاجرہ کا مزار اس کعبہ میں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو یہی کعبہ، اب اس وقت جو کعبہ تھا وہ یہ اسکوائر شیپ میں، مربع شکل میں نہیں تھا، دو طرف کونے تھے اور ایک طرف نصف دائرے کی طرف تھا۔ آج جو حتیم کعبہ کی جو باؤنڈری وال ہے حتیم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا میں کعبہ میں شامل تھی۔ بعد کی تعمیر میں کعبے کو مربع شکل دے دی گئی اور حتیم کا حصہ چونکہ کعبے کا حصہ تھا، کعبے کا حصہ تھا، اس کو ایک آدھ دیوار کی شکل میں نشان دے دیا گیا۔ اور یہ کرم تھا آقا کی امت کے لیے کہ کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا، کعبے کا دروازہ تو بند رہے گا، وہ تو حضور کے غریب امتیوں کے لیے آقا جانتے تھے۔ وہ تو جب شاہان وقت آئیں گے تو وہاں کے بادشاہ اس وقت کھولا کریں گے، بادشاہ بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں، صدروں کے لیے کھولتے ہیں، وہاں کے حکمرانوں کے لیے چھولتے ہیں، اور آقا کو تو حکمرانوں کا وہ پاس نہیں، آقا کے لیے تو ساری امت یکساں ہے، غریب امت بھی یکساں ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، ہم انہیں معلوم تھا اس کعبہ کو مربع شکل دے کر فرمایا اس کعبے کو دروازہ لگا دیتے ہیں، تم چابی سنبھال لو، حکمرانوں تم حکمرانوں کے لیے کھولتے رہنا، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے در و دیوار کھلے گی، رہ گئے میری امت کے غریب لوگ، انہیں تو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا اس میں۔ ان کی بھی آرزو ہوگی کہ اس کعبے کے اندر جا کر ہم بھی دو سجدے کر لیں، تو اس کو حتیم بنا دیا کہ میری غریب امت بغیر کسی کی اجازت کے حتیم میں داخل ہو کر عبادت کرے گی، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ تو حتیم میں نفل پڑھنا اسی طرح ہے جیسے کعبے کے دروازے سے گزر جا کر اندر نفل پڑھنا، وہ اصل کعبے کا حصہ ہے، مگر وہ کھول دیا، میں تو سمجھتا ہوں آقا نے غریب امت کے لیے کھلوا دیا، یہ بند کر دیا، چلو یہ بندش والے جس کے لیے چاہیں کھولتے پھرے، مگر میری غریب امت بغیر بندشوں کے یہاں سجدے کر سکے۔ تو یہ جو حتیم ہے کعبہ کا حصہ ہے، یہاں اوپر میزاب رحمت نظر آتا ہے، پرنالہ رحمت، اس میزاب رحمت کے عین نیچے اس حتیم کعبہ یعنی حدود کعبہ کے اندر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ اور جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان کا مزار اقدس بھی وہیں بنایا گیا۔ تو میزاب رحمت کے نیچے ایک پتھر ہے خاص، اب تو شاید انہوں نے وہ پتھر ممکن ہے اس کا بدل دیا ہو اور عام کر دیا ہو، پہلے نشانی موجود تھی۔ میں جب بچپن میں اوائل زمانے میں گیا تھا، اس زمانے تک پتھر الگ نشان کا تھا، بعد میں بھی موجود رہا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی آپ کبھی جائیں تو خیال کریں کہ اس وقت عین اس کے نیچے مختلف رنگ کا پتھر ہے یا نہیں، خیال یہ ہے کہ مٹا دیا گیا، مگر نشانی آپ کو بتا دی۔ میزاب رحمت کے عین نیچے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ اور پھر اگلے انبیاء کے زمانے آتے گئے، وہ اسی کعبے کا طواف کرتے تھے، اور پرانی کتب مخطوطات تاریخ مکہ میں درج ہے کہ خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے جہاں آپ چل کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، 80 انبیاء علیہ السلام کے مزارات اس کعبے کے مطاف میں، اس کعبہ کے مطاف میں ہیں۔ اور بعض کتب و روایات میں ہے کہ 300 سے زائد انبیاء کرام کے مزارات شہر مکہ میں، حرم مکہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ آخری بات کہ نشانیاں تو بہت سی ہیں، مگر ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام و ابراہیم کا ذکر کیا کہ یہاں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے بڑی چوٹی کی نشانی تمہیں ایک ہی بتا دیتے ہیں، وہ مقام و ابراہیم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، حضرت ابراہیم کے بولیے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ ایک نشانی ہے، وہاں آپ کے قدموں کے نشان لگ گئے پتھر پر۔ وہ آج تک مقام ابراہیم کی زیارت دنیا کے لوگ زائر اور حاجی جا کے کرتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم ایک خاص علامت ہے، یوں تو بڑی بڑی علامتیں پڑی ہیں، مگر اس پہ اللہ کے پیغمبر کے قدم لگ گئے، تو قدم کا نشان جہاں لگ گیا اس کو رب کائنات نے اپنی بڑی اونچی نشانی بنا لیا۔ اس بات کو سمجھنا ہے
کہ پیکر رسالت کے قدم کا نشان جس پتھر پہ لگتا ہے رب کائنات اسے اپنی نشانی کہہ کر قرآن میں بیان کرتا ہے. کتنا بڑا عظیم مقام ہے اس پیکر رسالت کا کہ جس کے قدم کے نشان پتھر پہ لگ گئے. وہ نشان تو رسول کے لگے ہیں، قدم کے نشانی اللہ کی بن گئی ہے. لوگ آج کتنی غیریت پیدا کرتے پھرتے ہیں، رسول کو اللہ سے کتنا جدا کرتے پھرتے ہیں، ان علامتوں کو شاعر کو توحید سے کتنا دور کرتے پھرتے ہیں. انہوں نے نہ معرفت توحید حاصل کی ہے نہ معرفت رسالت. ارے پیکر رسالت کے قدم کا نشان جس پتھر پہ لگتا ہے قرآن اس کو اللہ کی نشانی قرار دیتا ہے. اس کے اندر بڑے راز ہیں، اگر سمجھنے پر کوئی آئے تو اسرار توحید و رسالت عیاں ہو جاتے ہیں. مگر جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی اونچی نشانی کس لیے بن گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو اور بھی کئی پتھروں پہ لگے ہوں گے، ساری زندگی وہیں گزری، پہاڑوں پر ہی گزری، سینکڑوں ہزاروں پتھروں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوں گے. ایک اس پتھر کی خاصیت تو یہ تھی کہ اس پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر ہو رہا تھا. مگر اس سے پہلے بھی تو کعبہ کی عمارتیں تعمیر ہوئی تھیں، اس وقت بھی پتھر استعمال ہوئے ہوں گے. اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے اور وہ بھی پتھر ہیں جو خود کعبہ کی تعمیر میں لگ گئے. اس پتھر کی وہ خاص علامت، خصوصیت اور شرف کیا ہے؟ ایک تو بے شک آپ کے قدموں کے نشان کا لگ جانا، اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کو تعمیر کرنا، مگر جس نے سب سے بڑی علامت بنا دیا وہ یہ کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جب کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کے عمل کے دوران اس پتھر پہ جب کھڑے تھے تب اللہ سے دعا کر رہے تھے، مولا اپنا محمد میری اولاد میں بھیج دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پتھر پہ کھڑے کھڑے حضور کو مانگا تھا. سب سے بڑی جو شرف کا باعث اور سعادت کا باعث اور عظمت کا باعث ہے وہ یہ کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے تھے ابراہیم علیہ السلام تو عین اس موقع پر اللہ سے حضور کو مانگا تھا. ربنا وابعث فیہم رسولا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل کے ساتھ ملحق تحت آ رہا ہے. جب وہ اس کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، مولا میری مزدوری قبول کر لینا، مولا میری ذریت اور اولاد میں سجدہ کرنے والوں کی امت پیدا کر دینا. اور یہ سب تمہید دعا تھی، یہ سب تمہید دعا تھی. اصل منتہا دعا، منتہا مقصود یہ تھا کہ مولا یہ مزدوری ہے قبول کر اور میری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کر. اور منتہا دعا یہ ہے کہ جس محبوب کی خاطر تو نے بزم نبوت سجائی ہے، بزم رسالت سجائی ہے، بزم کون و مکان سجائی ہے، اور جس سرزمین اور جس خطے پر تیرا نبی آخر و زمان پیدا ہونے والا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ سارا خطہ زمین شرق سے غرب تک تو نے کعبہ کی تعمیر کے لیے یہ زمین کیوں منتخب کی؟ یہ شہر مکہ کوئی اور بستی کا انتخاب کیا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، بابل چنا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، نینوا چنا ہوتا جہاں لوگ بستے تھے، عراق کی بستیاں چنی ہوتی جہاں لوگ بستے تھے، شام کے علاقے چنے ہوتے جہاں لوگ بستے تھے، فلسطین کے علاقے بیت المقدس بن چکا تھا اسی پر اکتفا کیا جاتا جہاں لوگ بستے تھے. یہ ملک عراق انسانی آبادی کے اعتبار سے قدیم ترین تہذیب ہے. مولا تیرے بندے تو اور ملکوں میں بستے تھے، یہ تو غیر ذی زرع تھی، یہ تو وادی تھی، بیابان تھا، بے آب و گیا ریگستان تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ قریہ تھا، نہ گاؤں تھا، نہ بستی تھی، نہ انسان کی آبادی تھی، نہ کوئی پانی تھا، نہ چشمہ تھا. مولا تیرا گھر بننا تھا بندوں کے لیے تو بہتر تھا، آسان تھا، جہاں بندے رہتے ہیں وہاں بنایا جاتا. لوگوں کو آنے کی سہولت ہوتی، لوگوں کو حج کرنے میں سہولت ہوتی. کعبے کے طواف کے لیے جن مہمانوں کے لیے گھر صاف کرا رہا ہے جہاں تیرے بندے بستے ہیں ان آبادیوں میں گھر بنواتا. آپ بھی گھر بنانا ہو نا آپ نے بھی تو آبادی چنتے ہیں، آبادی چنتے. لاہور سے 20 میل دور بھی آب ہو گیا کس جگہ میں کوئی کہے کہ پلاٹ لے لو سستا مل رہا ہے، آپ بھی نہیں لیتے. آپ بھی کہتے ہیں کہ کیا 25 سال بعد جا کے آبادی ہوگی. ہم نے تو ایل ڈی اے کی حدود کے اندر اندر لینا ہے جہاں آبادی ہو، ڈیولپمنٹ ہو چکی ہو، بجلی آ گئی ہو، سڑکیں آ گئی ہوں.
رہائش کی سہولتیں ہوں. آپ بھی جہاں رہائش کی سہولتیں نہیں اپنا گھر نہیں بناتے. مولا اپنے بندوں کے لیے اس مقام پر گھر بنا رہا ہے, نہ یہاں آبادی ہے نہ آبادی کی سہولتیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس زمانے تھی ہی نہیں, یہ غلط ہے. آبادیاں تو تھی, آبادیاں تو تھی. ابراہیم علیہ السلام نمرود کا وطن چھوڑ کے گئے تھے, محلات تھے, آبادیاں تھیں, نہریں تھیں, کچہریاں تھیں, سلطنت تھی, تخت تھے, ریاستیں تھیں, تہذیبیں تھیں, ثقافتیں تھیں. وہ آپ پڑھ کہاں سے ابراہیم علیہ السلام چلے تھے؟ وہ سارا خطہ عراق سے لے کر شام اور فلسطین تک آباد تھا. محلات تھے, نسلیں بیت گئی تھیں, آبادیاں بھی تھیں, آبادیوں کی سہولتیں بھی تھیں. مگر ابراہیم علیہ السلام کو لمبا سفر کرایا, میرے ابراہیم آ, یہ بے آب ہو گیا ریگستان ہے, یہاں میرے بندے بستے تو نہیں مگر میرے بندوں کے لیے گھر بنا. کسی کو کیا خبر تھی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ تھا کہ یہ خطہ زمین میلاد مصطفیٰ کے لیے منتخب ہو چکا تھا, ولادت مصطفیٰ کے لیے منتخب ہو چکا تھا. آج تو آبادی نہ تھی مگر آنے والے وقتوں میں یہاں آبادی ہونے والی تھی, اور اس آبادی میں محمد مصطفیٰ نے پیدا ہونا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں خاندان قریش و بنو ہاشم نے آباد ہونا تھا, یہاں حضرت آمنہ کے گھر نور حق نے جلوہ گر ہونا تھا. یہ وہ خطہ زمین تھا جس کو ساری دنیا سے بہتر آباد ہونا تھا. جہاں آقا کی ولادت ہونی تھی تو اس جگہ گھر بنا دیا. اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ کس کے لیے گھر بن رہا ہے. لوگ تو آتے رہیں گے مگر میں تو یار کے لیے بنا رہا ہوں, کیونکہ اس کا آباد کرنے والا یہاں پیدا ہوگا, آباد کرنے والا یہاں پیدا ہوگا. اور رسم بھی یہی ہے, پہلے مکان بناتے ہیں پھر مکین کو بھیجا جاتا ہے. مکان بنا لیا پھر آباد کرنے والے مکین آ گئے. تو عرض کیا باری تعالیٰ گھر تو تیرے حکم پہ میں نے بنا دیا ہے, تیرا حکم تھا, تیرا حکم تھا, گھر تو میں نے بنا دیا ہے. اب اس کا مکین جو آنے والا ہے, اسے آباد کرنے والا, اب میں نے مزدوری بھی تو لینی ہے نا. جو لوگ کام کاج کرتے ہیں تو مزدوری بھی تو ملتی ہے, تو اب تو مزدوری بھی تو دے گا نا مجھے اس گھر کی جو تعمیر کی ہے. ہاں دوں گا. تو مولا مزدوری یہ ہے کہ اس محبوب کو, محمد کو میری اولاد میں دے دے, میری اولاد میں دے دے. کیوں؟ تاکہ لوگ جب محمد کی بات کریں تو مجھے محمد کا دادا کہیں. ہائے 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 ہائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام شوق کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ میں محمد کا دادا کہلاؤں, ہائے ہائے, جد محمد کہلاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے وہ محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ جب اپنی زبان پہ میرا ذکر لائیں تو اپنی جد کہہ کر لائیں, اور یہ کہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی اولاد سے پیدا ہوا ہوں. بس یہ جملہ سنو میری روح ٹھنڈی ہو جائے گی. تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی, اور اس دعا کے نتیجے میں آقا عطا ہوئے. رسول السلام نے فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. تو چونکہ آقا نے آنا تھا اور آپ کی آمد کا فیصلہ اس دعا پر کیا گیا, اس مقام پر, اور دعا اس پتھر پہ مانگی گئی, تو فرمایا لوگوں اس پتھر کی بڑی اونچی شان ہو گئی. یہ وہ پتھر ہے جہاں کھڑے ہو کر ابراہیم نے مجھ سے میرا یار مانگا تھا, اور میں نے دینے کا وعدہ کر لیا تھا. اس لیے اور کئی پتھروں پر بھی ابراہیم کے قدم تو لگے ہوں گے, مگر کسی پتھر پر قدموں کا نشان باقی, بولیے نا, نہ رہا. وہ ضرورت نہ تھی, کسی اور پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان باقی نہ رہا. اس پتھر پہ اس لیے باقی رکھا تاکہ رہتی دنیا تک لوگ جانیں ہاں یہ وہ پتھر ہے جہاں سودا ہوا تھا, مزدوری کا سودا ہوا تھا. یہ وہ پتھر ہے جہاں بات ہوئی تھی, جہاں دعا ہوئی تھی, جہاں محبوب کے عطا ہونے کی ابراہیم کی اولاد میں سے وعدہ ہوا تھا. اور پھر صرف قدم کے نشان نہیں لگائے اور کہا کہ تمہاری اکڑی ہوئی گردنیں, آؤ تمہیں بھی اپنی محبوب کی عظمت کے سامنے جھکا دوں. اس پتھر کو کعبے میں رکھا جائے گا, اسے مقام ابراہیم بنایا جائے گا, اور حکم جو ہے لوگوں جب میرے کعبے کا طواف کر لو, طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے سامنے آ جاؤ مقام ابراہیم, اور یہاں آ کے 2 نفل پڑھو تاکہ تمہاری جبینیں میرے حضور سجدے میں جھکے تو میری محمد کی آمد کا شکریہ ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات یہ ہوئی کہ یہ کعبہ, یہ حج سب صدقہ بن گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک.
اللہ پاک ہمیں ایمان اور معرفت کا نور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد